ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم جناب. جو ہماری وہ سیریز چل رہی ہے کینیڈا کی امیگریشن کی، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. امید ہے جناب آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. تو اس ایپیسوڈ میں اس کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں جو میں نے ایپیسوڈ 4 میں ختم کی تھی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جناب میں فیملی کو چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا، تو اب ظاہر بات ہے میں اب انتظار کر رہا تھا کہ فیملی کے ساتھ ری یونین کب ہوگی، یعنی کہ سمر ویکیشنز میں. اور پھر اللہ کا نام لے کے آہستہ آہستہ یعنی وقت گزرتا گیا. اور دین واٹ ہیپنڈ کہ جناب جون میں جو میری فیملی ہے وہ پھر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی. یعنی بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہوئی تھی، وائف نے بھی اپنے کالج سے چھٹی لے لی تھی، اور جناب اسے کہتے ہیں پھر ہمارا فیملی کا ری یونین. تو میں جناب بڑا خوش فوراً جناب کوئی 1 گھنٹہ پہلے لاہور ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا، اور ڈیسپریٹلی انتظار کر رہا تھا کہ بچے اور وائف جو ان سی ہیں وہ لینڈ کریں. الحمدللہ وہ لوگ ٹرکش ایئر لائن سے پھر دوبارہ آئے تھے، تو جناب وہ اسے کہتے ہیں لینڈ کر گئے وہاں پہ. جناب بڑا بچوں کو میں نے پیار کیا، بچے بھی بڑے خوش کہ جی پاپا کے ساتھ پھر دوبارہ یعنی ہماری ری یونین ہو رہی ہے، اور ہم اب نیکسٹ فیو منتھس پاپا کے ساتھ گزاریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پلان یہ ہوتی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں بچے پاکستان گزاریں اور میں پھر 1 مہینہ یا وہی 30-35 دن کینیڈا میں ان کے ساتھ گزاروں. تو جناب پھر میں نے ان کے آنے سے پہلے جیسا مجھے ہوتا ہے نا فادرلی آپ کو بڑا لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے، تو میں نے جناب اسے کہتے ہیں بچوں کے جو بیڈ رومس تھے ان کے اندر جناب تمام چیزیں، ان کی جو ٹوائلٹریز ہوتی ہیں واش رومس کے اندر، باقی چیزیں، بیڈ شیٹ، سرونٹس کو کہ بڑے طریقے سے صفائی کرائی سب کچھ، کہ بچے جب آئیں تو ان کو جو ایک ہوملی انوائرمنٹ جس کو وہ پرابلی کینیڈا میں مس کر رہے ہوں گے اس کو وہ جناب مس نہ کریں. تو جناب جب گھر آئے بچے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو بڑے خوش کہ جناب یہ پاپا نے ارینجمنٹ کی. اور آپ کو بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ چاکلیٹس اور ان چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور میرے بچے بھی ڈیفینیٹلی چاکلیٹس اور ان چیزوں کی شوقین ہیں. تو میں نے پھر ڈھیر ساری چاکلیٹس وغیرہ جو سی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی کی ہوئی تھی، اور اس طرح کی کینڈیز وغیرہ. تو پھر میں بچوں کا جسٹ ریکارڈیڈ شارٹ ہوئی، ان کی موج شروع ہو گئی. ان کے چلو جی پاپا کے ساتھ آ گئے ہیں، اب جناب یہ کھانا پینا، سیر و تفریح اور سب کچھ یہ چلتی رہے گی. اور پھر ڈیفینیٹلی کیونکہ اس میں میری جاب رہے چل رہی تھی میں نے آپ کو بتایا، تو پھر بچوں کا یہی تھا جناب کہ ہم نے سیر بھی کرنی ہے، آپ کے ساتھ پھرنا بھی ہے سب کچھ. تو اس وقت میں کیونکہ واپڈا میں اسے کہتے ہیں جاب کر رہا تھا، تو وہاں پر ہمارے ڈفرینٹ جب ریسٹ ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں. میری بیٹی کو اور بچوں کو ایک ادھر تربیلا میں ایک ان کا ایک اسپیشل ریسٹ ہاؤس تھا، بیسکلی جو وی آئی پیز کے لیے ہوتا تھا. تو وہ ہماری فیوریٹ اسپاٹ ہوتا تھا کہ وہاں پہ کیونکہ وہ ایک ہل ٹاپ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور نیچے اتنی بڑی لیک اور بڑا زبردست کا سینری اور وہ افیکٹ ہوتا تھا. تو میری بیٹی خاص طور پہ اس کو ہوتا تھا کہ پاپا وہاں پہ میں نے ضرور جانا ہے. خیر اینی وے میں نے اسے کہتے ہیں اس کی بکنگ وغیرہ کرائی 4-5 دن کی طرح، اور فیملی کے ساتھ جناب وہاں چلے گئے. اور اس کے بعد جناب وہاں پہ ہم نے اچھا ٹائم گزارا. اس طرح باقی پھر ٹو کٹ اٹ شارٹ ریلیٹیو کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، کھانے چل رہے ہیں، ہر چیز اور مزے سے یعنی زندگی گزر رہی ہے. اور ہم لوگ سب خوش تھے کہ چلیں یار ٹھیک ہے. پھر میں کینیڈا کے ایکسپیرینس سے پوچھتا رہا کہ یار بتاؤ بچوں کیسے میرے بغیر تم نے لائف انجوائے کی کیا. ظاہر اس میں مکس قسم کا ان کا ریئیکشن تھا کہ پاپا ہم لائف بھی انجوائے کر رہے ہیں، کوالٹی آف لائف بڑی اچھی ہے کینیڈا میں، سب کچھ ہے. لیکن ظاہر ہم پاکستان میں جو زندگی چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ہمیں زندگی دی تھی، تو اس کو بھی ہم مس کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹلی ہم آپ کی کمپنی کو مس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر ہم اتنا عرصہ کبھی رہے نہیں ہیں. تو پھر جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جناب کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اب وہ جو تم لوگوں کا گروسری شاپنگ وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے، گاڑی تو ہے نہیں، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پاپا وہ کراس دا روڈ مارکیٹ ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے میٹرو جو ان کا ہے گروسری کی چین، تو وہ ہمارے وہ مطلب سب سے فیوریٹ جگہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کی بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور جو گروسری آئٹم ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو ہم وہاں سے جناب شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں. اور اس طرح 2 یار بھی ہم نے بنا لیے ہیں. اور بیٹے کو اسے کہتے ہیں جو مڈل بیٹا تھا اس کو سائیکل لے دیا تھا، وہ سائیکل کے اوپر اسکول چلا جاتا تھا، اس پہ بڑا خوش تھا کہ جناب چلے مجھے سائیکل مل گیا اور میں سائیکل کو جناب اب اسکول جاتا ہوں. تو اس طرح کی قصے کہانیاں بہرحال وہ ساری کی ساری جو سی ہیں وہ بتاتے رہے مجھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے یہ جو 2-2.5 مہینے کا ٹائم تھا اسے کہتے ہیں جلدی سے ختم ہو گیا. تو پھر یہ سا کہ چلے جا اب پھر جانا ہے. میں نے کہا چلیں جی میں اب آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. پھر دوبارہ اکٹھے ہم چلیں گے وہی ٹرکش ایئر لائن، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی وہ ریٹرن ٹکٹ لی تھی، میں نے یہاں سے کی اور ٹکٹ ساتھ ان کے اپنی ریٹرن ٹکٹ لے کے ہاں جناب پھر اللہ کا نام لے کے پھر ستمبر میں بلکہ اگست کے اینڈ میں آئی بلیو ہم پھر اسے کہتے ہیں کینیڈا کے لیے روانہ ہو گئے. اور وہ جناب اسے کہتے ہیں پھر وہی سارا کا سارا شغل ملا وہ استنبول ایئرپورٹ کے اوپر، پھر وہی کھانے پینے اس طرح کے شغل جو چیزیں چلتی ہیں وہ سب کی. اور خیر اللہ کا نام لے کے فائنلی پھر ہم جناب اسے کہتے ہیں کینیڈا پہنچ گئے. اب اس طرح کیونکہ ظاہر بات ہے میں کینیڈا سیکنڈ ٹائم جا رہا تھا، اور جو بیسک
جو سیٹلمنٹ کی ایشوز ہیں وہ ہم نے حل کر دی ہوئی تھی. سارا کچھ ہے, سوشل انشورنس نمبر ہے, بینک اکاؤنٹ کھلوانے اپنے ہوتے ہیں, او ہپ کارڈ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ چیزیں. وہ الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا تھا. پی آر کارڈ بھی ہمارے سارے ایشو ہو گئے ہوئے تھے. میرے پی آر کارڈ کے کیس میں تھوڑا سا ایشو ہوئی تھی, وہ یہ کہ تصویر انہوں نے کہیں ریجیکٹ کر دی تھی. تو میں جب واپس آ رہا تھا تو اس وقت وہ لیٹر آیا, میں نے خیر اسی وقت اپنے وہاں جا کے جو شاپرز ڈراگ مارٹ میں ہوتا ہے تصویر اترا کے بھجوا دی تھی. تو درمیان میں مین وائل جو میرا ایک فرینڈ تھا جو بھی وہیں پہ تھا, تو وہ جب پاکستان آیا تو وہ اسے کہتے ہیں میرا پی آر کارڈ لے آیا تھا اپنے ساتھ. تو اینی وے, تو اس کے اندر ہم سب کے ساتھ پی آر کارڈس تھے, اور ہمیں پتا تھا کہ یار اب ہم اسے کہتے ہیں ایک زیادہ کانفیڈنٹ طریقے سے کینیڈا کی طرف سفر کر رہے تھے. جو فرسٹ جرنی تھا اس میں تھوڑی سی ڈگری آف انسرٹینٹی تھی کہ اچھا یار وہاں پہ لینڈ کریں گے, پتہ کیا سچویشن ہوگی, امیگریشن آفیسر کیا اس طرح کے کوئی سوال جواب کرتا ہے, کوئی ایسی بات نہ ہو. ظاہر بات ہے جو آپ ایک تجربے سے نہ گزرے ہو تو آپ کو تھوڑا سا اپریہینشنز ہوتی ہیں. اب یو آر ویری کانفیڈنٹ کہ یار ہم سارے پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں, 5 کے پاس پی آر کارڈز ہیں, اب ہم کینیڈین ریزیڈنٹ ہیں, اب تو جناب ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں. نہیں ہے, پاکستان ہمارا ایک ملک ہے, کینیڈا ہمارا دوسرا ملک ہے. تو یہ جناب اسے کہتے ہیں جو ایک لیول آف کانفیڈنس ہے, جو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے. جب آپ کو پی آر کارڈ یا پی آر اسٹیٹس مل جاتا ہے تو آپ کا پھر کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے, اور پاسپورٹ ملنے کے بعد تو پھر کانفیڈنس لیول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اینی وے جناب پھر الٹیمیٹلی ہم پھر جو ہے ٹورانٹو پیئرسن ایئرپورٹ کے اوپر فائنلی لینڈ کر گئے, اور اس کے بعد جناب والا وہاں سے ہم نے پھر جو اس طرح ہوتا ہے وہ اوبر شوبر لے کے گھر پہنچے. تو میں نے کہا یار دیکھو اب یہ میرے پاس پھر اباؤٹ 35 ڈیز ہے, لاسٹ سے میں 45 ڈیز کے لیے آیا تھا, اب 35 ڈیز ہیں, 10 دن کم ہے. اب اس کے اندر ہم نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ کام کرنے ہیں, اور اس میں جو پہلا امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ آپ کو گاڑی لے کے دینی ہے. اسے بچہ بڑے خوش ہونے کا, جی ٹھیک ہے جناب. میں کہا یار گاڑی لینی ہے, اور گاڑی لینے سے پہلے ظاہر بات ہے وہ جو کہانی ہے ڈرائیورس لائسنس جو ہے وہ اسے کہتے ہیں لینا ضروری ہے, تاکہ لائسنس ہو تو پھر ہم گاڑی لیں. تو وہ جناب اسے کہتے ہیں ہم نے جب آن لائن جا کے سارا جو ان کے ہوتے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹرز ان کو چیک کیا, تو وہ تو بڑی لمبی تاریخیں آ رہی ہیں جناب. کوئی 2 مہینے کی دیر ہے, ڈیڑھ, کوئی 2.5 مہینے کی دیر ہے, جو ایٹ لیسٹ 100-150 کلومیٹر کے ریڈیس پہ بھی تھے. وہ میں پھر پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار اب یہ 30-35 دن میرے پاس ہیں, تو یہ کیا مطلب بک شروع ہوگی کہ یہ کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہمیں مل رہی. خیر وہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے دیسیوں نے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگایا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کسی نے بتایا کہ جی وہ ایک پاکستانی یہاں پر وہ ایک ہیں, وہ اپنا ڈرائیونگ اسکول بھی چلا رہے ہیں, تو وہ آپ کو جلدی ڈیٹ لے کے دے سکتے ہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. ہم نے کہا ان کے ساتھ, حافظ صاحب ان کا نام تھا, ان کے ساتھ ہم نے پھر یہ فون پہ بات کی. وہ نائس فیلو. تو وہ جناب انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو ڈرائیونگ وغیرہ آتی ہے, پرائمریلی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یا لیفٹ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کا فرق کیا ہوتا ہے, یہ جو سارے اسٹاپ آلویز سائن ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, یا پیرل پارکنگ کے کانسیپٹ ہیں, 3D ٹرن وغیرہ جو ٹیسٹ پہ وہ پوچھتے ہیں. تو آپ نے اسے کہتے ہیں جناب والا وہ میں آپ کو کر دوں گا, اور میں آپ کی ڈیٹس بھی لے لوں گا, اور اس میں اپنی ایک سرٹن فی بتائی. جو ظاہر بات ہے ہمارے لیے وہ ریزنیبل تھی, فیو $100 کیوں کہتا تھا. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ یار مجھے ڈیٹ ملنی چاہیے, سو دیٹ وی آر ایبل ٹو پرچیز اے نیو کار. اللہ کا نام لے کے جناب اسے کہتے ہیں لیسنس ڈرائیونگ کے لینے شروع کیے میں نے اور میری وائف نے. تو اس میں حافظ صاحب ایسی آپ کو کیجول یعنی چیز بتا رہا ہوں, ہم جیسا چلتے ہیں اسٹریٹ ایسے لے کے میں ڈرائیو کرتا تھا. تو وہ حافظ صاحب بار بار مجھے کہتے تھے بٹی صاحب مجھے یار ایک ریکویسٹ کرنی ہے. میں کہا جی کیا, پنجابی میں سے کہتے تھے, کہتے یار آپ نا رائٹ لیفٹ ضرور دیکھا کریں, کیونکہ جو آپ کے ساتھ وہ بیٹھے گا اسے کہتے ہیں جو بھی وہ ڈرائیونگ کا ان کا جو ایجنٹ ہوتا ہے جو آپ کا ٹیسٹ لے گا, وہ اگر آپ نے رائٹ لیفٹ گردن نہ کی, جس کو بلائنڈ اسپاٹ کا سارا چکر ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اس پہ فیل کر دے گا. تو میں نے دیکھا کہ آپ رائٹ لیفٹ نہ کم دیکھتے ہیں, باقی آپ کی ڈرائیونگ از پرفیکٹ, آپ اسٹاپ آلویز یہ وہ 3D اپ ہل ڈاؤن ہل, آپ کو پارکنگ بھی کرنی آتی ہے, ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ. میں کہا چلو یار ٹھیک ہے حافظ صاحب, تو نائس آف یو کہ آپ نے مجھے یہ چیز بتائی. میں کہا میں اگرچہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں رائٹ لیفٹ, بٹ آپ کہہ رہے ہو کہ فزیکلی میری گردن ٹلٹ کرے رائٹ لیفٹ, تاکہ وہ دوسرا بندہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ چلے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں. میں کہا ڈیفینیٹلی آئی ڈو اٹ. خیر وہ لیسن وغیرہ سارے ہم نے لے کے اس کے بعد اس کو ہم نے کہا کہ چلے یار یہ جو ٹیسٹ ہے اس کی ذرا بکنگ کرانی ہے. تو وہاں پہ پتہ چلا جب ہم انہوں نے کہا جی آپ G2 کے لیے ایلیجیبل ہیں, جی کے لیے ڈائریکٹلی نہیں ہے. نہیں پہلے ہم نے G1 دے دیا جا کے, نہیں G1 کے بعد ہم نے حافظ صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا. G1 ہم نے فرسٹ ٹائم میں پاس کر لیا, وہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب پھر ہم نے بات کی کہ جناب ہمیں اسے کہتے ہیں یہ جی ہم نے ڈائریکٹلی دینا ہے, تو انہوں نے کہا جناب پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو ڈرائیورز لائسنس پاکستان سے اب لے کے آئے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کم از کم 2 سال اس میں ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ کا 2 سال سے کم ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹیکنیکل جو غلطی کئی دفعہ ہو جاتی ہے, جو آپ لوگ بھی جب امیگریشن کی پلاننگ کر رہے تھے, ہمارے لائسنس تو بہت پہلے کے بنے ہوئے تھے, مجھے بھی گاڑی چلاتے ہوئے کوئی 40-45 سال ہو گئے ہوئے تھے, وائف کو بھی 25-30 سال ہو گئے تھے. لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ مختلف مطلب میرا پنڈی کا بنا ہوا تھا, وائف کا پرابلم کسی اور شہر کا, کیونکہ اس کے فادر بھی آرمی آفیسر تھے, پوسٹنگ ٹرانسفر چلتی تھی, میرے فادر بھی جہاں تھے ہم ٹین ایج میں بنوا لیے تھے. جب یہ ہماری امیگریشن ہوگی سب کچھ, تو اس وقت پتہ نہیں ایسے میرے ذہن میں خیال ہے, میں کہ یار وہ اب نئے لائسنس پاکستان میں ایشو ہو رہے تھے کمپیوٹرائزڈ, تو
تو میں نے کہا چلو یار کمپیوٹرائز لائسنس لاہور سے بنوا لیتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا. یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یار وہ پرانا ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. جب ہم گئے وہ خیر ایس پی نائز صاحب ینگ فیلوز کو بتایا, اس نے کہا نہیں سر میرے پاس اسے کہتے ہیں یہ تو نہیں کہ میں پرانا آپ کا ریکارڈ میں اس کو ڈرائیونگ لائسنس دکھا کے کہا تھا یار کہ یہ کائنڈلی اس میں ایڈ کر دینا. کہتے نہیں سر یہ نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا لاہور کا ریجن ہے اس میں چیزیں, تو ہم آپ کا اس ڈیٹ سے آن ورڈ یعنی آپ کا جو لائسنس بناتے ہیں. میں نے بھی اس کو اتنا کیجولی لیا, میں کہ چل یار ٹھیک ہے بنا دے جو بھی چیز چل رہی ہے. تو اس نے کہا جی پرانے آپ کا یہ ختم ہو جائیں گے, اب آپ کے کمپیوٹرائزڈ آپ کے اور بھابھی کے بن جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ لائسنس پھر آپ بنا کے لے تھے. ادھر جب پہنچے انہوں نے کہا یار آپ کا تو تجربہ جناب 1 سال کا بہت مشکل بنتا ہے, اس میں اب آپ G2 اور پھر 1 سال کے بعد آپ جی کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جب آپ نے امیگریشن کے لیے یہ کرنا ہے تو آپ میک شیور کہ آپ کا جو ڈرائیورز لائسنس ہے اگر آپ نے چینج بھی کرانا ہے کوئی اس طرح جیسے آپ کمپیوٹرائز یا کچھ اور تو وہ 2-2.5 سال پہلے کروا لیں, تاکہ اسے کہتے ہیں جب آپ لینڈ کریں تو آپ کو 2 سال کا وہ لائسنس ڈرائیورس لائسنس جو ہے اس کے اوپر وہ اس کی ڈیٹ ہو کہ آپ نے 2 سال گاڑی اپنے ملک میں چلائی ہے. بٹ اینی وے جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم نے کہا چلے یار G2 مل جائے. G2 کے ساتھ بھی مطلب ہم تو 19 ایئرس کے ایج سے بڑے, ہم گاڑی بھی لے سکتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں جو بھی ایسے ڈیٹ ملے. پھر وہ آفس صاحب نے جناب اپنے ڈیٹ وہ لے کے دی دور, مجھے اب یاد نہیں سمکو یا کون سی کوئی جگہ تھی پر کوئی 100-150-200 کلو میٹر دور تھی. وہاں پہ اسے کہتے ہیں ہم چلے گئے. وہ یہ ہوا کہ وہ میری ڈیٹ یعنی پہلے مل گئی تو اسے وائف کی ڈیٹ جو سی تھی اس نے اسے کہتے ہیں لی اس کی پرابلم میرے خیال میں برامپٹن کی ایسا کوئی ہاں چکر تھا, اس کو وہاں پہ سلاٹ ملی. آج نا جب وہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد وہ حافظ صاحب کی گاڑی تھی وہ کرولا میرے خیال میں اس سائڈ پہ انہوں نے بلائنڈ اسپاٹ بھی چھوٹے لگائے ہوئے تھے اس طرح. تو وہ انہوں نے کہا جناب آپ اسے کہتے ہیں اب بھٹی صاحب یہ پکڑے چابی گاڑی کی, اب آپ ادھر جا کے وہ اسپاٹ انہوں نے الاٹ کر دیا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی اب یہاں پہ وہ جو آپ کا جو ہے اسے کہتے ہیں ٹیسٹ جو آپ کا لے گا اسے کہتے ہیں ایجنٹ وہ آ جائے گا تو آپ گاڑی کے پاس کھڑے ہو جائیں, بلکہ رادر گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں. پھر وہ جو ٹپکل سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ وغیرہ, گاڑی کے انڈیکیٹر چلا کے بریک لائٹ کہے گا چلاؤ, ہارن بجا کے چیک کرے گا کہ یعنی چیزیں ٹھیک ہیں, پھر وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. آج نا میں وہ چابی لے کے آرام سے انجوائے کرتا ہوں, یہ لوگ دور جا کے ادھر بیٹھ کے میں واک کرتا ہوا اسے کہتے ہیں ادھر پہنچا. اب میں جناب اسے کہتے ہیں کیونکہ وہ سائز ان کی پاکستان میں گاڑی چلاتے تھے وہی بات, تو میں اب کو ڈرائیور کی سیٹ پہ یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ ڈرائیور کی یہ سائڈ ہے, میں دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ ظاہر بات ہے وہ سینٹرل لاکنگ سسٹم ہوتا ہے, جب تک آپ ڈرائیور سائڈ سے نہ کھولیں دروازہ کھلتا نہیں. اب میں نے 2-3 منٹ کیا, میں بس تھوڑا سا میں ڈیسپریٹ ہو گیا. میں نے کہا یار دروازہ نہیں کھل رہا, وہ بندہ آ گیا ٹیسٹ لینے والا تو یہ مسئلہ ڈال جائے گا. پھر میں تھوڑا سا غور کر کے اندر دیکھا کیونکہ وہ ٹینٹڈ گلاسز ہوتے ہیں, میں دیکھا میں کوئی اسٹیئرنگ تو دوسری لگا ہوا ہے. وہ میں کہا حد دیکھی, میں کہا کیا اسٹوپڈ میں نے حرکت کی ہے, سمبڑی میں بھی واچنگ. تو خیر میں جلدی سے گھوم کے دوسری طرف آیا, کھولا دروازہ اور ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب وہ ایک گورا آیا اور وہ دیکھ رہا مجھے, اس نے خیال کہ ہارن بجا فلاں کا سارا کچھ ڈیٹ آف سارا کچھ اس نے کیا. پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور بیٹھتے ساتھ ہی جناب اس نے میرے پر حملہ کر دیا. اس نے کہا میم یو لک ویری کنفیوز, یو لک کنفیوزڈ. میں کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وائی لک کنفیوز یا فلاں. میں کہا نو مین یو آر رانگ, آئی ایم ناٹ کنفیوز, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. کہتا نو گائے یو آر کنفیوزڈ, یو آر کنفیوزڈ. اب وہ تھوڑا سا میرا کانفیڈنس شیٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں کہا نہیں یار یہ تو بات غلط ہے. خیر میں گاڑی لے کے چلا, جو تھا وہاں پہ اس سے پہلے ہمیں وہ ٹیسٹ ڈرائیو وہاں کرا دی ہوئی تھی حافظ صاحب نے, تو مجھے پتا تھا یہ کون سی یہ روڈ ہیں, اپ ہل کا ہیں, ڈاؤن ہل کا ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اسی جگہ پہ وہ چکر دے رہا تھا مجھے کہ ادھر چلا ادھر کر. تو اس کے بعد جناب والا وہ اپنی جو گردان تھی نا کہ یو آر کنفیوز, وہ ختم نہ کرے. مجھے پھر تھوڑا سا ہوا, میں نے کہا یار یہ بندہ تو چیلنج کر رہا ہے میرے 40 ایئرس کے ایکسپیرینس کو. میں کہہ رہا اس کو میں زیادہ اور کانفیڈنٹلی چلا کے دکھاتا ہوں. خیر میں نے گاڑی اپنے طریقے سے چلائی. 2 منٹ کے بعد نا اس کا اسٹائل چینج ہو گیا. کہتا نو مین یو آر پریٹی گڈ ڈرائیور, یو آر پریٹی گڈ ڈرائیور. میں نے کہا اچھا یار, لیکن مجھے ابھی تک یہ تھا کہ پہلے مجھے کنفیوز کہہ رہے ہیں, اب یہ مجھے پریٹی گڈ ڈرائیور کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بیکاز آئی واز اے گڈ ڈرائیور, میں اچھے طریقے سے گاڑی چلا بھی رہا تھا. تو اس کے بعد جناب والا اینڈ میں ہم جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ واپس پہنچے. تو میں تھوڑا سا یہ تھا کہ یار یہ اس نے کہ فیل کر دیا تو بس بیڑا غرق ہو گیا. پھر گاڑی اس سال بھی نہیں خریدی جائے گی. مجھے مین ٹینشن وہ تھی کہ یار بچے پھر سردیوں میں نا خوار ہوں گے برف کے اندر پیدل, اور یہ اتنے فاصلے ہیں کینیڈا میں. خیر جب گاڑی وہاں میں پارک کی تو میں کہا پلیز ٹیل می ہیو آئی میڈ اٹ اور ناٹ. کہتے سر یو ہیو میڈ اٹ. میں وہ تھینک یو. میں کہا اس کے بعد نا وہ اس نے کہا اندر آ جانا 10 منٹ میں, وہ جو ٹیمپرری ہوتا ہے G2 ہم دے دیں گے. خیر وہ چلا گیا. میں اسے کہتے ہیں واک کرتا ہوں تو جو حافظ صاحب دور کھڑے تھے پریشان. اوپر انہوں نے کہا جی کیا, میں تھمز اپ کیا. حافظ صاحب بڑے خوش نہ ہوئے وہ. پھر میں بتایا کہتے پٹی صاحب تھی بڑے لکی ہے جی. میں کہا کیوں. کہتا جی یہ بڑا مطلب یوز دس ورڈ کہ بڑا ڈرٹی آدمی, انہوں نے پنجابی میں کہا کتا جا بندہ ہے, ڈرٹی آدمی ہے, یہ تو بڑا ٹف ہے. تو میرا خیال سے کہ پٹی صاحب گردن نہیں موڑیں گے سجے کبھی, انہیں فیل کر دینا. وہ میں کہا نہیں حافظ یہ گل نہیں ہوئی. میں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوقوف کا بچہ مینوں اندر لگتا ہے کھڑکی تو دیکھتا پیا سی. تو میں کہ تمہاری گاڑی کا کیونکہ ظاہر تھا وہ پاکستان میں ہمارے
स्टीयरिंग और तरफ लगा होता है या और, तो मैंने कहा मैं वो को ड्राइवर को खोलने की कोशिश कर रहा था दरवाजे को, तो उस पर बैठते साथ ही उसने कहा मैन यू आर कंफ्यूज। तो उसको तो नहीं पता कि ये बंदा पिछले 40 साल से गाड़ी और तरह चला रहा है, तो एकदम ओरिएंटेशन होती है, तो ये टोटली डिसओरिएंटेड है और ये क्या। तो मैं कहा बट एनीवे जब मैंने फिर गाड़ी चलानी शुरू की सही, तो उसने कहा नहीं मैन यू आर प्रीटी गुड ड्राइवर, यू आर फलां। मैं कहा थैंक्स गॉड आई हैव मेड इट। एनीवे इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। हमने कहा चलो यार ज़बरदस्त, ये तो अब कहानी आसान हो गई, अब गाड़ी खरीदने की करीब हम पहुँच गए। उसके बाद जनाब अल्लाह वो गाड़ी के लिए फिर आपको पता है कि हम निकले। तो पहले शुरू में उसे कहते हैं ये जरी जो आपके एरन मिल्स के ऊपर बेशुमार ये हैं, उसे कहते हैं शोरूम प्री ओन्ड गाड़ी है। हमें आइडिया नहीं था, ना दोस्तों यारों को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा यार ये परचेज करनी पड़ेगी, यू नीड टू हैव सर्टेन फंड। मैं कहा चल यार मैं $10-15,000 पे कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद देता हूँ। वहाँ पे ऐसे कोई डॉज देख रहे हैं, कोई इस तरह की देख रहे हैं अमेरिकन गाड़ी हैं जो हमें मिल जाएँ। तो उसमें एक दो से बात भी की डीलरशिप में। उन्होंने कहा जी ये 1.5 लाख किलोमीटर चली है, ये 1 लाख किलोमीटर चली है, इसकी $12,000 है, इसकी ये है फलां, 1 साल की आपको वारंटी वो सर्टिफिकेट टाइप जो होता है प्री ओन्ड का, वो कि एक्सीडेंटल नहीं है फलां देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन मेरे वही फ्रेंड फिर बात कर रहा हूँ जिनका फिर थर्ड टाइम जिक्र आज तक बेचारे बाद में जिनकी डेथ होगी, वेरी नाइस फेलो। उनसे मैंने बात की, कहता यार भट्टी तेरा दिमाग खराब हो गया, तू अगर 1.5 लाख किलोमीटर चली गाड़ी पकड़ेगा भाई वो तो यहाँ तेरी मेंटेनेंस कॉस्ट तुझे मरवा देगी, गो फॉर अ बेटर व्हीकल, वरना यहाँ भाभी और बच्चे तो परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये बात तो तूने सही की है, बट एनीवे मैं कहता है और डीलरशिप में भी जा एंड ट्राई योर लक, यू मे गेट ए बेटर व्हीकल। खैर उसके बाद मैं और वाइफ ऐसे ही फिरते फिरते हमने कहा चलो यार ये अर्जेंटिया के ऊपर टोयोटा मोटर्स एक था। मैंने कहा यार यहाँ पर चलते हैं ज़रा, उधर भी ट्राई करते हैं। वहाँ पे गए तो वहाँ पे जरा क्योंकि वो 1 साल की हमारी क्रेडिट हिस्ट्री जो क्रेडिट कार्ड पे थी, मेरा क्रेडिट कार्ड भी वाइफ रहा यहाँ पे यूज़ कर रही थी अपना भी वो। तो उसके बाद मैंने अपना किया तो उसने कहा जी बिल्कुल यू आर क्वालिफाइड और आपको 0 डाउन पेमेंट के ऊपर हम ये ब्रांड न्यू RAV4 2015 मॉडल दे रहे हैं। वी couldn't believe our eyes। उसने जो वाइट कलर की गाड़ी दिखाई ऐसे शपशपा SUV ज़बरदस्त। मैंने कहा यार वो टूटी फूटी हम डॉज और पत्नी कौन सी वो स्टूपिड किस्म की गाड़ी है अमरीकी देख रहे थे यूज्ड प्री ओन्ड व्हीकल्स। तो मैं कहा ये तो ब्रांड न्यू 0 मीटर हमें गाड़ी दे रहा है। मैं कहा यार नो डाउन पेमेंट। कहते नो सर यू हैव क्वालिफाइड इट, आपने ये टोटल ये $250 कितना महीने की होता है ये आपने दिया करना है, दिस व्हीकल इज योर्स। मैं कहा चल यार 4.5 साल की हमने उसकी वो लीज करवा ली, गाड़ी पकड़ी। अब गाड़ी पकड़ के जब बाहर निकले तो बड़ा इनाम परेशान, मुझे याद है लेफ्ट साइड पे टर्न करना था, जब निकलते हैं मैं कहना यार लेफ्ट टर्न नहीं करना, ट्रैफिक आ रही है, राइट पे निकलता हूँ, लंबे रास्ते से घर जाता हूँ, गाड़ी नहीं लगना चाहिए। तो अब नहीं होते वो राइट लेफ्ट का चक्कर के यार। अब जाहिर बात है वो अभी 2-3 घंटे टोटल गाड़ी मैंने वो उसके साथ हाफिज साहब से चलाई थी। बट एनीवे जस्ट टू कट इट शॉर्ट, ग्रेजुअली वो आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है किस डायरेक्शन में गाड़ी चलानी है, आपने जनाब ये स्टॉप ऑलवेज के साइंस को कैसे देखना है फलां चीज़। अब उसको जनाब वाइफ का उसे कहते हैं डेट आ गई, उसे कहते हैं जो है एग्जाम की ब्रैम्पटन। वो ब्रैम्पटन में क्योंकि रश भी बड़ा होता है, वो टाइम भी उसका कोई 2 बजे का था और उस दिन क्या हुआ हाफिज साहब की तबीयत ख़राब हो गई। अब लास्ट मोमेंट को हाफिज का स्टाइल डिफरेंट, उसने अपने एक और दोस्त के हवाले कर दिया मेरी वाइफ को। उसने कहा जी ये आपका जो पहले टेस्ट से पहले आपको वहाँ पे एक चक्कर दिलाते हैं ना, दिला देगा ताकि आपको ओरिएंटेशन हो जाए उससे। अब ना वो बंदा ऐसे स्टूपिड सा था, मैं ऐसी उसकी वो चुगली होगी, लेकिन बट ही वाज रियली अ स्टूपिड पर्सन। तो उसने मतलब उल्टी सीधी जो हाफिज कोई और हर इंस्ट्रक्टर का अपना तरीका होता है बताने का, उसने वाइफ को टोटली नहीं जी ऐसे ये आपने रिवर्स पार्किंग ऐसे करनी है, ये 3D वो कुछ और वो कहनी है आपने जो ऐसे बताया था स्टीयरिंग पर 1.5 स्टीयरिंग को टर्न करना है। बट एनीवे देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और वाइफ पहले कंफ्यूज होगी, उसने कहा नहीं मैं तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये बंदा कुछ और बता रहा है, हाफिज साहब कुछ और मुझे कह रहे थे उनसे जो लेसन दिए थे, ये बंदा एडमेंट कैसे करना है, ऊपर से ये ब्रैम्पटन में रश है इतना था, 2-2:30 बजे का टाइम है, स्कूल में छुट्टी। बट मैं कहा यार हिम्मत ना गिव इट अ ट्राई। अब हमने फीस दे दी हुई है, बट एनीवे गाड़ी तो हमने ले ली है, बट ये यू हैव टू ऑल्सो क्वालिफाई दिस रोड टेस्ट, अदरवाइज तो तुम नहीं चला सकोगी गाड़ी। हुआ ये जो हमें डर था वो गई, लेकिन वो जाहिर बात है इतना रश था और कन्फ्यूजन और वो कि राइट लेफ्ट उसने कि ब्रेक मार दी होगी या ओवर स्पीडिंग कर दी। बट एनीवे 2-3 गलतियाँ निकाल के वो जो भी वो एजेंट था उसने कहा भाईजान आप तो फेल हो गई हैं, क्योंकि आपने जनाब उसे कहते हैं फ़लाँ जगह पे ब्रेक नहीं लगाई, फ़लाँ जगह पे आपने राइट लेफ्ट नहीं देखा, फ़लाँ जगह पे आप ओवर स्पीडिंग पता नहीं कर गई हैं। उसने बताया भी कि नहीं ये दरमियान में गाड़ी आ गई थी, रश था, मैं उसने कहा नहीं आपको लेन पहले चेंज करनी थी बाद में, बट आपको पता है 100 उनके पास माने होते हैं। खैर उसका वाइफ का बड़ा मूड स्पॉइल हो गया सारा कुछ। मैं कहा यार रिलैक्स कर, डेट दोबारा लेने के फिर हाफिज साहब को हमने फ़ोन खड़काया, हमने कहा यार ये तुमने बड़ा गलत कर दिया। मैं कहा उन्होंने कहा जी एक्सट्रीमली सॉरी फलां, मुझे तो डर था कि आप फेल हो जाएंगे, बाजी तो बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाती थी, बड़ा राइट लेफ्ट देके, तो उनका फेल होने का तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो आपने कर लिया और इनका ये सिर्फ ये हुआ कि जगह चेंज हुई है, फिर वो मसला जो सारा हुआ है ना रश आवर से, और वो मैं परेशान हो, मैं को बहुत जल्दी 10-15 दिन में डेट लेकर ना किसी अच्छे पीसफुल जगह पे ले जाता हूँ जिसमें आपको लेके गया था, और ये इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई कर जाएंगे दोनों। खैर उसके बाद जनाब वो गाड़ी लेके
ہم نے تھوڑا سا سیر شہر بچے جی چلیں پھر نائگرا چلتے ہیں فلاں. میں کہا چلیں یہ نائگرا فال اور اس طرح کی جگہ سیر شہر کرتے رہے. تو ایسے ایسے گاڑی چلا کے کانفیڈنس آ گیا تھا سب کچھ. تو پھر اس کے بعد جناب والا میں نے کہا یار اب پھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے. مطلب میں اس میں بڑے بڑے جو 2-3 انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے بچوں اب یہاں پہ آپ نے پھر رہنا ہے, پھر دوبارہ اسے کہتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس میں نیکسٹ سمر میں. تو اب وائف کو میں نے کہا میں آ گیا دیکھیے گاڑیاں کھڑی رہے گی گیراج میں, فائدہ کوئی نہیں ہے. اب بیٹی کا اسکول بالکل ساتھ ہے. اب جیون تیرے پاس ہے. اب ہمارے کیس میں پرابلم یہ ہے کہ اب تو گاڑی نہیں چلائے گی تو پھر دوبارہ نہ کہیں فیل ہو جائے. تو میں کہا یار ڈونٹ فیئر, یہ اندر کی سڑک ہے بالکل ایسی 2-2.5 منٹ کی ڈرائیو ہے. تم بیٹی کو روز چھوڑنا اور لینا بھی. وہ تھوڑی سی ڈبل مائنڈ تھی, نہیں میرے پاس ہوتا نا کہ لا جیون ہے پولیس نہ پکڑو. میں کہا یار کوئی نہیں پکڑے گا, اب اس میں یو کانٹ ہیلپ اٹ, یہ اندر کی سڑکیں ہیں, کوئی تم نے ہائی وے پہ جانا نہیں ہے, تو یہ تم بیٹی کا یہ کرو تاکہ تمہاری پریکٹس بھی ہو. خیر اس کے بعد میں وہی ایز یوزول پھر جناب اسے کہتے ہیں فلائٹ پکڑی اور میں جناب اسے کہتے ہیں پاکستان واپس پہنچ گیا. اور یہاں سے جناب اسے کہتے ہیں پھر وائف کا پھر ٹیسٹ ہوا دوبارہ, پھر روڈ ٹیسٹ, اور اس میں جناب لکیلی اس دفعہ شی میڈ اٹ. میں کہا چلو یار الحمدللہ تم بچوں کو جو چھوڑنے جاتی رہی ہو اس سے بھی تمہیں کانفیڈنس ہوا تھا, اور پلس ظاہر تھا وہ انسٹرکٹر وہی تھا جس نے تمہیں سارا کچھ وہاں پہ پہلے اورینٹیشن ایک اپنا لیسن وہاں دے دیا تھا لاسٹ, اینڈ فائنلی یو ہیو میڈ اٹ, سو آئی ایم ہیپی. تو جناب یہاں پر یعنی گاڑی خریدنے کا اور اس کے بعد جو لائسنس لیا یہ کہانی یہاں پہ میں آپ سے کہتے ہیں ختم کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں جو یہ 8 سال کا سفر میں جلدی سے جلدی طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے جناب تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. دعاؤں میں بھی یاد رکھیں جناب. اوکے جی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.